السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ سورہ احقاف یہ مکی ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمان و زمین کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان، زمین اور جو اس کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری، اس نے اس لیے کتاب اتاری تاکہ انسان جو ہے اس کی زمین و آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر جو ہے وہ قائم کر سکے، ان کے صحیح فائدے اٹھا سکے، اور پھر جس رب نے ان کو پیدا کیا اس کو یاد رکھیں اور اس کی عبادت کریں۔ اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی چونکہ آسمان زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کیا، پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے، ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے، جہاں ان کی مستقل رہائش گاہ ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا سزا وہ ضرور پائیں گے۔ اور پھر یہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ آسمان زمین کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لے آؤ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ ایک طرف تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت جن کو وہ پکارتے تھے، یا جن سے وہ فریادیں کرتے تھے، یا جن کو وہ واسطہ یا ذریعہ بناتے تھے۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں سنتے تو ان کے آگے جا کر نظر نیاز کیوں رکھتے ہیں، ان کے آگے جھکتے کیوں ہیں، حالانکہ وہ اگر قیامت تک بھی ان کو پکارتے رہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ٹرینڈز آ گئے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ انہوں نے بھی اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ جس طرح بعض کا لوگ کہتے ہیں نا
یا علی مدد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن وہ مدد کرنے کے لیے نہیں آتے، مدد تو صرف کون کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد ساری بس کس کے لیے؟ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی جانب سے آتی ہے مدد۔ لیکن لوگ عموماً باتوں کو بھول کر صرف لوگوں کو دیکھا دیکھی یا اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اس طرح کے کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور بعض کا سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے گا وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی وہ اس کا نہ کوئی کام کر سکتا ہے، اور جو مر چکے ہیں قبروں میں ہیں تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی وہ غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ کون انکار کریں گے؟ جن کو دنیا میں پکارا جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ، تم ہمیں پکارتے تھے، تم ہماری پکار سے غافل ہے، یعنی وہ ان کی پکار سے غافل ہوں گے، بے خبر ہوں گے۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے۔ پہلی بات کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، میں بھی اسی طرح کی ان کی ایک کڑی ہوں۔ اور دوسری بات، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی، لہٰذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس وحی کی پیروی کرتے چلے جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میرا کام تو محض کیا ہے؟ خبردار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ خبردار کرنا۔ اعلیٰ کہتی ہیں جب انسان نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے، ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں سے ہی انہی کپڑوں میں رہنے دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے کہا ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی مرنے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ تو نہیں دے سکتے نا ہم لوگ۔ کہتی ہیں میں نے کہا واقع مجھے تو کوئی علم نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ اور کس کو نوازے گا، یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ آگے ان کی بہت اچھی مہمان نوازی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اعلیٰ کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خواب میں خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض کا مرنے والوں کا حال بھی بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے قسم کھا کے یقینی طور پر کہنا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے، تو اس نے بچنا چاہیے۔ تو بس دعا کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، دعا، گمان، امید، لیکن کوئی ججمنٹ نہیں پاس کرنی چاہیے، کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک عام بات ہے، جو کوئی مرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو جنتی ہے، یا اگر کوئی ہمیں ایسے لگا تو ہم کہتے ہیں وہ دوزخی ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی یہ واضح حدیث ہے کہ ہم کسی کو ججمنٹ نہیں دے سکتے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کسی کو جنتی بنائے تو چاہے تو کسی کو دوزخی بنائے۔ اور جب ہماری کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق ہو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑا ہے۔ کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی کافی ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر اختیار کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی بنی اسرائیل کے گواہ سے کون مراد ہے یہاں پہ؟ عبداللہ بن سلام، یعنی وہ پہلے بنی اسرائیلی تھے، پھر بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی توحید کی دعوت انہوں نے دی تو ان کو بھی انہوں نے قبول کی۔ اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، یعنی وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اسے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ معاشرے کے کمزور افراد ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں، تو یہ کیوں پہلے اسلام لے آئے؟ اگر اسلام واقعی کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے یہ ہم ایمان لانے والے ہوتے۔ لیکن دیکھا جائے تو اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو صرف بہت پڑھے لکھے لوگ یا بہت سمجھدار لوگ ہی قبول کریں گے۔ بعض کا ایک شخص کی دنیا کے معاملے میں بہت بڑی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان بہت جلدی ہو جاتی ہے، حق بڑی جلدی سامنے آ جاتا ہے اس کے، اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی یا بہت کوئی علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ آسمان کس نے بنایا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ فطری بات ہے۔ تو پھر جب پیدا اس نے کیا، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی بڑی منطق نہیں چاہیے تھی انسان کو کہ اس کے تہہ تک پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان کا علم بڑھتا ہے، چاہے دنیا کا ہو وہ بڑھے، اس کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علم والوں کو ہی ایمان نصیب ہوتا ہے، اور پھر چونکہ یہ خود ایمان نہیں لائے تو ضد میں کہتے ہیں یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ڈرائے، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ پھر اس میں خاص طور پر ماں کے حق میں جو ہے وہ تفصیل بیان کی گئی ہے، کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے، پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جائے، اس کی خدمت کرو۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا واپس جائے، اس کی خدمت کرو۔ پھر تیسری بار ایسا ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے۔ کیونکہ بعض کا والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ڈھاس بنانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر
جب ایک الگ اونلی چائلڈ ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر یہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد ہو، والدہ ہو، خاندان میں سے کوئی اور ہو، اس کے علاوہ باہر بھی، تو ہمارا دین ہمیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اصول سکھاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے. اور سب ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں. لیکن یہ کہ بعض کا بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر خاص تاکید کی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا. اس نے کہا، جریج، تو جریج نے دل میں کہا، اللہ، ایک طرف میری والدہ اور دوسری طرف میری نماز، یعنی وہ نماز کی حالت میں تھے. وہ پھر بولی، جریج. اس نے کہا، اے اللہ، میری والدہ اور میری نماز، میں کیا کروں؟ پھر تیسری بار ماں نے پکارا، اے جریج. اس نے پھر یہی کہا، یعنی انہوں نے دل میں سوچا، انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. ماں خفا ہوگی. اس نے کہا، اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. یعنی انہوں نے بددعا دے دی. چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا. تو اسے پوچھا گیا، یہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ جریج کا ہے. یعنی جریج پر تہمت لگا دی. تو یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا. کہنے لگا، وہ عورت کہاں ہے جو دعوت کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے؟ جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، اے شیرخوار، یعنی اے دودھ پینے والے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا تھا. ماں کی بددعا بھی پوری ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کھڑا تھا، اللہ کے آگے کھڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا بھی تھا، اور کیسے بچا لیا؟ اس بچے کو زبان دے دی. بہرحال چونکہ ایک عبادت گزار شخص تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر الزام کو دفع کر دیا، لیکن ماں کی بددعا بھی اس کے حق میں قبول ہو گئی. تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان کسی نیک کام میں لگا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہوں، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس المیے کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے، وہ بھی نیک کام ہے، اس وقت کیا کروں؟ تو سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ کون سا کام ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہ تو توڑے جا سکتے ہیں، لیکن اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو وہ نہیں توڑے جا سکتے. اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی کبیرہ گناہ معاف کرنے کا بھی باعث بنتی ہے. ایک شخص نے کہا، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا. کسی دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا. مجھے بہت غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا. تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو. یعنی اگر تو ماں باپ زندہ ہے تو وہ اس کی خدمت کر کے اس الزام سے بری ہو سکتے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو. یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو. تو والدین کی خدمت بھی نماز میں سے ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. انہوں نے کہا، اللہ عز و جل کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک. ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے. ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوا تھا، یعنی کندھوں پر اٹھا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا متی اونٹ ہوں، یعنی اپنی ماں کا. اگر اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو میں خوفزدہ نہیں ہوں گا. پھر اس نے کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ کیا چکا دیا اس نے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا. یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا؟ تو بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر سکتے، تو ہم دعائیں ضرور کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں کے آغاز میں والدین کے لیے دعا کیجیے. کیا دعا کی؟ والدین کے لیے کیا دعا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی یہ دونوں طرح سے دعا کی جا سکتی ہے. اگر زندہ ہے تب بھی دعا کی جا سکتی ہے، اگر زندہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، تب بھی کی جا سکتی ہے. تو یہاں دیکھا جائے گا دوسروں پہ احسان کرنے کی 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ویسا کر دیں.
دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کام کر سکیں تو جو وہ کر رہا ہے، یعنی ماں نے پیدا کیا، جنم دیا، بچہ یہ تو نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں والدین کے لیے دعا کریں، ان کی تعریف کریں، یہ جو انہوں نے احسان کیے ان کو ایکنالج کریں، یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر خوش آمد کریں، نہیں، ان کے پیٹھ پیچھے بھی جہاں کہیں بھی ممکن ہو والدین کا اچھا تذکرہ اچھے الفاظ میں کریں۔ لیکن افسوس کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا ماں باپ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہو تو بچپن میں یا بڑے ہو کر تو عموماً بچے وہ شکایتیں لے کر ہر جگہ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، لیکن کبھی والدین اچھے اخلاق یا اچھی تربیت یا اچھے احسان کا ذکر نہیں کرتے۔ اگرچہ ماں باپ نے کوئی زیادتی بھی کی ہو تو اس صورت میں بھی اس پر صبر کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں، کیونکہ بعض اوقات جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ اول فول باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں، اور ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لا کر ان پر احسان کرنا چاہیے اس پر۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ 40 سال تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے، یعنی اس میں اس انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جو 40 سال کا ہو جائے، آپ میں سے جو 40 سال کے ہو گئے وہ غور سے توجہ سے بات سنیں کہ وہ یہ کہ ایک نئے سرے سے توبہ اور رجوع کریں، یعنی 40 سال سے عمر میں ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، وہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ راغب ہوتا ہے، اور پھر اس میں مصروفیات بھی انسان کی بڑھ بھی چکی ہوتی ہیں، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے اور آگے ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو ادھر سے والدین بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خود 40 سال کا ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے والدین کی عمر 60 سال سے اوپر ہی ہوگی۔ اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داریاں چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور باپ کی بھی کمائی کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ان کو اس وقت کیا دعا کرنی چاہیے؟ ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے، تو والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ کرے، ان پر مال خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام کرنا، ان میں سے جو بھی وہ کام کر سکے، اگر دنیا میں ہے یا نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دینا۔ جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیت کر لیا کریں یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہے، تو فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ اجر ملٹیپلائی کر کے سب کو ڈیوائیڈ کر دے، ہاں کچھ بھی دے سکتے ہیں، اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے والا باعث ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یعنی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے، اور والدین بھی اگر نیک ہو، جیسے دعا میں انعمت علیہ کہ مجھ پر جو انعام کیا وہ مجھے نیکی کی توفیق دی، وعلی والدیہ اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق دی، تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، جو والدین کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں، خصوصاً دین کی نعمت۔ سورہ کہف میں ہے کہ وکان ابوہما صالحا کہ ان بچوں کا والد نیک تھا، والدین کا علم رکھنا، ان کا باعمل ہونا یہ ان کی اولاد کے نیک ہونے میں ایک سبب بنتا ہے، اور ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ والدین نیک تھے لیکن بچے نیک نہیں ہوئے، مگر عمومی طور پر یعنی غیر معمولی طور پر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر اگر والدین نیک ہو، عبادت گزار ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں تو ان نیکیوں کے اثرات بچوں تک ضرور آتے ہیں۔ ایسی شخصیات جن کا یہ طریقہ زندگی ہے، ان کے نیک عمل قبول ہو جاتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس ساری سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ نیک عمل کرنے چاہیے اور والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے صدقات کرنے چاہیے۔ یہی لوگ ہیں، ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں۔
یہی لوگ ہیں ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیا، ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں۔ تو یعنی بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے نیک والدین تو لیکن بچے نیک نہیں، تو بچوں کو وہ اس ماحول کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں لیکن وہ اس طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جن و انس کے ان گروہوں میں جن سے قبل گزر چکے ہیں، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک درجہ ہوگا، یعنی درجہ کس کے مطابق بنے گا؟ عمل کے مطابق بنے گا۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بہت ڈرا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھایا، اگرچہ آپ روزے سے تھے۔ دیکھیں سلف صالحین اور صحابہ کرام کتنا فکر مند ہوتے تھے آخرت کے بارے میں۔ کیا ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ بنانا چاہتے ہیں، کوئی کمانا چاہتے ہیں؟ اور آج کے بھائی کو یاد کو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنے وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے ہم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں، دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ ان کے پاس آئے انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا ہو گیا تلاوت کو تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ یعنی دیکھیں کیسی نیک روحیں تھیں کہ بہت بڑی ترین تربیت کے بغیر ہی قرآن کو سننے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہم ایک دوسرے کو خاموش کرواتے ہیں یا ہم خاموش رہتے ہیں، خاموشی سے قرآن سنتے ہیں؟ تو یعنی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بعض کا تراویاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تراویاں یعنی ادھر سے امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کیا ہو رہی ہوتی ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کو توجہ سے سننے کے لیے کہا گیا ہے،
اور اس کے علاوہ مقتدیوں کے لیے بھی توجہ ان کی بھی بڑھتی ہے، یعنی قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی مشکل اور سننے والے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تو مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو کیا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں اس بات میں کہ قرآن کو سننے کے لیے، یعنی آپ دیکھیں کہ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحب بول رہے ہوتے ہیں، یعنی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو مقتدی کیا کرتے ہیں وہ کھول کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں صحیح ہے، یعنی پڑھنا نہیں ہے۔ جو مقتدی ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ کیا کرے گا، صرف سنے گا، کیونکہ قرآن سننے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا گیا ہے کہ قرآن سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہم پر ہو تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، قرآن کو سننا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا؟ تو لوگوں نے سر جھکا دیا کہ شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں گے۔ تو آپ نے 3 بار یہی بات کہی تو لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں، یعنی آپ چلیے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے۔ تو پھر وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آس پاس ایک حلقہ بنا دیا، یعنی خیالی حلقہ کھینچ دیا، اور آپ نے کہا کہ اس حلقے سے باہر نہ آنا، یعنی اس دائرے کے اندر ہی رہنا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے اوپر تلے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں مجھے کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں ملی جلی آوازوں کا بہت شور سنا میں نے، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک مقتول جن کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے تو ان میں قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا، یعنی قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا ایک دائی آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گیا، آپ نے پھر قرآن سنایا۔ اس کی بھی بہت سی تفصیلات ملتی ہیں، یعنی دیکھیں اگر جنات قرآن خاموشی سے سنتے تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی خاموشی سے سننا چاہیے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے، جو اس سے پہلے ہے وہ حق ہے اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کہہ رہے ہیں، جن اپنی قوم کے پاس گئے ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تورات سے پہلے جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بعد یہ میں نے قرآن سنا ہے، یعنی اس کے درمیان میں جو آئی ہے کتاب ان کا اس کو نہیں پتہ چلا شاید۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کوئی مددگار ہیں۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو اس کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہی۔ پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی مشرکین جیسے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، مہمان نواز بہت زیادہ تھے، تو ان کے سارے عمل اب ان کی کوئی جزا نہیں، ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا،
ہم جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، اگر ہمارے دلوں میں ایمان نہیں، اسلام نہیں، تو ہمارے سارے اعمال ضائع۔ اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا۔ یعنی انہی میں سے، قریش میں سے لوگ ایمان بھی لے کر آئے تھے، تو پھر اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا تھا۔ لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کرے اور آخرت کی جزا کے لیے نہیں کرے تو وہ پھر نیکیاں نہیں مل سکتی وہ والی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی حقیقت کیا ہے کہ پوزیشن کیا ہے ان پر واضح کر دی گئی۔ تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور سے بدلہ لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک دوسرے کو آزمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا، ان سے فدیہ لیا گیا تھا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تھے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی کافروں سے فدیہ لیا گیا تھا، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے حال درست کرے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے انہیں واقف کرا چکا۔ یعنی مومن جنت میں اپنی منزل، اپنے مقام، اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو جو مقصود جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی وہ جنت ہوگی، اس تک اسے ایسے پہنچ جائے گا جیسے کہ دنیا میں وہ آسانی سے اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم ادھر سے جائیں گے تو کیسے جائیں گے اپنے گھروں میں؟ سیدھے اپنے گھر جائیں گے، ہم اپنے گھروں کا راستہ جانتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں اپنے گھر کا راستہ، اس وقت اللہ تعالیٰ جب ہمیں جنت میں داخل کرے گا ہم خود بخود اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر پہچانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہم کریں جس سے جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ تو سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے، اور پھر عمل صالح۔ بہت دفعہ اس کا آیا کہ کیا یہ عمل صالح ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز اس میں نماز آتی ہے عمل صالح میں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں؟ مشکل سے پڑھتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، یا سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں نا، اکثر ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے فرض پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا؟ ہاں الحمدللہ، اگر ایسا نہیں ہے تو الحمدللہ کہ جبکہ دنیا میں اگر ہم دن میں جو ہے 12 رکعتیں سنت پڑھتے ہیں، 12 رکعتیں سنت پڑھتے ہیں تو وہ جنت میں گھر ہمیں ملتا ہے۔ 12 رکعتیں کون کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 اور 2، یعنی 4 فرضوں سے پہلے، 2 فرضوں کے بعد، پھر اس کے بعد نہیں عصر کی نہیں، مغرب کی 2 اور اس کے بعد عشاء کی 2۔ عصر کی 2 جو ہیں اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو عصر سے پہلے یعنی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنی رحمت کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے اپنی، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت میں گھر بنانے کے لیے کون سی 12 رکھتے ہیں؟ وہ عصر والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ اسی طرح 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، خواہ وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ تو زندگی میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے ضرور رکھیں۔ بعض کا تعمیر کرنا ہوتا ہے، بعض کا ان کو چلانے کے لیے روزمرہ کے اخراجات، مثلا بجلی کا خرچ وغیرہ، ان سب چیزوں کے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے صدقات ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جس سے وہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے تعمیر میں چاہے 1 اینٹ لگوا دیں،
کہیں بھی اس کا اہتمام کریں، لیکن جب وہ اینٹ لگ جائے، مسجد بن جائے، کھڑی ہو جائے، اس کو آباد کریں۔ یہ بھی عمل صالح میں سے بہت بڑا عمل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اس کی آبادی بڑھانے کے لیے آئیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے تیار کریں۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص پڑھنا، یعنی اس کا ذکر کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیماری کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے، تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ انسان گیا کس کے لیے؟ عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، یعنی بیمار کی عیادت اتنی بڑی نیکی ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہی بیمار ہسپتالوں میں ایسے ہیں کہ جن کا کوئی وارث ہی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دور پار کا کوئی بھی ایسا عزیز نہیں، تو ایسی جگہوں پر والنٹیئر کرنا چاہیے، یعنی اس کے والنٹیئر کرنے کے طریقے بھی معلوم کرنے چاہیے تاکہ ان کے بھی دلوں کو ڈھارس ہو جائے۔ تو اپنے اوقات میں بھی کوئی وقت نکال کے صرف اللہ کی خاطر یعنی ان لوگوں سے بھی ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ اسی طرح اپنی عبادت کریں، اپنے دین کی خدمت کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں، آگے دیں، دوسروں کی خدمت کریں، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان کے ذریعے دین کی خدمت کریں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یا ہم نے یہ سوچا کہ حدیث کی بک ہی پڑھیں؟ کبھی نہیں سوچا۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں حدیثوں کی بکس ہیں آپ کے علاوہ؟ حدیث کی بکس ہو اور ان کو پڑھا جائے، پڑھ کے خود آپ دیکھیں ہمیں کتنے ہی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض کا ہمیں مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس بھاگتے ہیں مسئلے پوچھنے کے لیے۔ آپ کے پاس خود حدیث کی بکس ہونی چاہیے، آپ اس میں سے خود پڑھیں کہ کیا مسئلے کا کیا حل ہے اس میں۔ جب نہ سمجھ آئے تو پھر علماء کے پاس جائیں، پہلے خود کوشش تو کریں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس علم تو ہو تھوڑا بہت کہ ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں۔ پھر اسی طرح صفوں کو پر کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ صفے پر کرنا، اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، یہ دھیان نہیں رکھتے کہ دائیں بائیں یعنی جدھر مرضی ہم پھر رہے ہیں، یعنی بعض کا گیپ بھی ہو جاتا ہے، آگے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ کیونکہ ہم عمل صالح کی بات کر رہے ہیں تو بعض کا تو ہم عمل صالح صرف حج یا عمرہ یا حرم جانے کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ عمل صالح ہے، لیکن اگر ہم سب میں کھڑے ہیں کسی عام مسجد میں، اس میں گیپ کو فل کر رہے ہیں تو شاید یہ عمل صالح نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن یہ گیپ کو فل کرنا بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، یعنی آپ حق پر ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں، آپ پھر بھی جھگڑا چھوڑ رہی ہیں، تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں ہو، یعنی اگر مذاق میں بھی وہ جھوٹ بولتا ہے تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے، ہمیں اخلاق ہر جگہ پہ اخلاق کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، یعنی دین پر جم کے رہو گے۔ اگر تم اپنی جان مال صلاحیتوں سے اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے دل کو دین پر جما دے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی کفر کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول نہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے، تو اللہ کی باتیں انہیں پسند نہ آئی تھی۔ تو کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہیں مانا، یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن یہ کیا قرآن میں ایسا جو لکھا ہوا یہ تو میں عمل میں نہیں لا سکتا، یہ احکامات تو میں پسند ہی نہیں کرتا، اس پر تو میں عمل ہی نہیں کر سکتا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کفر کے برابر ہے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے بھی جیسی تباہی ہے۔
یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں، کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یعنی جانور جو ہے وہ کس لیے دنیا میں آتا ہے؟ کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے، اور اس کے بعد ختم۔ تو کافر بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا جو ہے عیش و عشرت کے لیے بنائی گئی ہے، کھاؤ پیو پیٹ بھرو اور بچے پیدا کرو اور چلے جاؤ۔ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضروریات کے تحت چیزیں استعمال کرتا ہے۔ منافق مزین ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر وقت ڈیکوریشن میں لگا رہتا ہے، خوبصورتی میں لگا رہتا ہے، اور کافر عیش کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک کا درجہ ہے، ہر ایک کی حقیقت ہے کہ آپ اگر اللہ کا حق، بندوں کا حق دینے والے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو یا ہر چیز کو سجاتے ہی چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافی 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔ تو اس لیے کھانا جب کھائیں تو کیا کریں؟ تھوڑا بھوک رکھے کھائیں، خصوصاً رمضان میں افطار کے وقت احتیاط سے کھائیں تاکہ آپ کی تراویح اچھی پڑھی جا سکے۔ اور کتنی ہی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرف ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والے کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ تو ٹھہرا ہوا پانی پرانا ہو جاتا ہے، تو جنت کی نہروں کا پانی کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں کیا ہوگی؟ ہمارے جہاں پہ دودھ پتیلی میں پڑا ہوتا کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ دودھ کی نہریں کبھی اس کا ذائقہ نہیں چینج ہوگا، اور پھر نہریں صاف شہد کی ہوں گی، یعنی جن میں کوئی میل کچیل نہیں ہوگی، کوئی مکھی کی شہد کی مکھی یا اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہ ہوں گی۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، یعنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح سر ہلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جیسے ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن سمجھتے کچھ نہیں، دھیان کچھ نہیں، کوئی دھیان نہیں لگا ہوا۔ باہر جا کر پوچھتے ہیں آج بھلا ہم کون سی بات سن کر آ رہے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے لگے رہنا دراصل انسان کو دین کے علم میں، سمجھ میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے سے پیچھے کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت کو بڑھا دیا، انہیں ان کا تقویٰ عطا کیا، سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک اس کی علامات تو آ چکی، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی؟ بس آپ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگے، اور مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کہ ایک محکم سورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر منہ سے غشی ڈال دی گئی، بس اس کے لیے بہت بہتر ہے حکم ماننا، بھلی بات کہنا، پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے، اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ تو یہاں پہ رحم 2 صورتوں میں ہوتا ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟
یعنی دینی تعلقات، جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں، اس میں ایمان والوں کے ساتھ محبت یعنی صلہ رحمی واجب ہو جاتی ہے۔ ان کی مدد کی جائے، خیر خواہی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے، عدل کیا جائے، ان کے حقوق بجا لائے جائیں، انصاف کیا جائے، ان کے درمیان بیماریوں کی عیادت کی جائے، مر جائیں تو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھا جائے، دفن کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام کون سے ہیں؟ عام رحم کے۔ اب خاص رحم کون ہے؟ رشتہ داروں کے معاملے میں رحم ہے، یعنی جو ماں باپ دونوں کے ساتھ، اور یعنی اچھا سلوک، ماں باپ کے رشتہ دار، باپ کے رشتہ دار، اور ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں، جیسے کچھ خرچہ دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مجبوریوں کے اوقات میں ان کا خیال رکھنا۔ تو جب بہت سارے حقوق اکٹھے ہو جائیں تو سب سے قریبی رشتہ دار سے آغاز کرنا چاہیے۔ قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ ہم اگر رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو ان کا نقصان نہیں، صلہ رحمی کرنے کا بھی یہی فائدہ ہے، نہ کرے تو نقصان بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعہ رات کو پیش کیے جاتے ہیں، قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتہ داروں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا۔ دیکھیں، استغفر اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، یعنی اسے ناراض 3 دن تک اس کے خفا رہے۔ بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا، اس حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ اب دیکھیں، جو ناراض ہے، یہ ناراض ہونے والے کی بات ہے، تو اس لیے یہ بغض، دشمنیاں، ناراضگیاں لمبی نہیں چلنی چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے ان دشمنیوں اور ناراضگیوں میں؟ پہل کرنی چاہیے، اور پہل کرنے کا ثواب بھی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ تو تالا دل پر کیا، یعنی دل کے دروازے پر اگر تالا لگا دیا جائے، ان کے دل کے دروازے بند ہیں، جس کو تالا لگا ہوا، جب تک تالا نہ کھولا جائے گا اس وقت تک دروازہ نہیں کھل سکتا۔ دروازہ نہیں کھلے گا تو انسان کے اندر کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایمان، قرآن داخل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جب قرآن دل میں آتا ہے تو دلوں کو کھول دیتا ہے، عقل کو تیز کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سر چشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو کھولیں؟ اس کے بارے میں ضرور سوچیں کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں، ضرور حاصل کریں، ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں، یا کسی سے پڑھیں یا خود پڑھیں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا، ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کو سمجھتے ہیں اچھی طرح، لیکن پھر وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان کو اسی کے آگے بڑھا دیتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے کہ یہ تمہارا یہ فیلڈ ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ اس کی وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور بعض معاملات میں ہم جلدی ہی تمہاری اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب فرشتے اس کی ارواح قبض کریں گے، ان کے چہروں، ان کے کمروں پر ماریں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو اور وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامت سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے، اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور پہچان جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے اعمال کو جانچ لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، اور جلدی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔
یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلاح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی سے کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لائے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے دے گا۔ وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے۔ وہ تمہارے دلوں کے کینے کو باہر نکال دے گا۔ یعنی قربانی کے وقت انسان کا اصل سامنے آتا ہے، جو وہ دعوے کرتا ہے کتنا سچا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے بندے کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیں، ہم ایسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے پیسے دو تاکہ ہم تیری راہ میں خرچ کریں، ہم اکثر ایسے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں، یعنی منافقت کرتے ہیں، پھر دینے کو دل نہیں کرتا۔ جب ہاتھ میں پیسہ ہو تو باہر نکالنے کو دل کرتا ہے، نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو اس طرح سے دے کر چیک کرتا ہے۔ پھر سنو، تم وہ لوگ ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ کے لیے ہی بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل کے لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یعنی اگر ہم بخل کریں گے تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ اور لوگوں کو دے دے گا۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والی، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی ایک کھلی فتح عطا کی۔ یہ سورت جو ہے، جس سورہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے، جب مشرکین مکہ نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے آپ لوگوں کو روک دیا تھا۔ نئے صحابہ کرام بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ پھر مصلحت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے تو پھر عمرہ کریں گے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، اپنے قربانی کے جانور کو بھی وہی نہر کر دیا۔ نہر کیوں کیا تھا؟ کیوں ان کو قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا پڑا تھا؟ کیونکہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو جہاں انہیں محصور تھے، اور پھر آپ واپس تشریف لائے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی کہ اگرچہ آپ عمرے کیے بغیر ہی آئے تھے اور ایسی شرائط پر صلح کر کے آئے تھے جس پر صحابہ سخت پریشان اور بہت غمگین تھے، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سورت نازل کی تو اتنے پازیٹیو انداز میں ساری سچویشن کو ہی بدل دیا، اور بہت بڑی فتح کی جو ہے نا خوشخبری سنائی گئی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ پر غم اور پریشانی کے آثار تھے، انہوں نے حدیبیہ میں ہی جانور ذبح کر دیے۔ تو اس موقع پر جب سورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے محبوب ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے جان لیا کہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ تو حدیبیہ سب سے عظیم فتح قرار دی گئی، جس میں مسلمان اپنے حق سے پیچھے ہو گئے۔ اگر عام طور پر دیکھا جائے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی اور کو آگے آنے دیتے ہیں۔ تو وقتی طور پر کیا ہوتا ہے، آپ کی شکست ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ عزت آپ کی بڑھا دیتا ہے۔ کسی کی اہمیت کو مان لینا، کسی کو اس کا مقام دے دینا، اس میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری تو اس میں ذلت ہے، لیکن کئی دفعہ اس سے ہی انسان اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے، آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے۔ اگر ہمیں آج کہا جائے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں،
جنت آپ کے اوپر واجب ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ساری عبادات چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا ان کو دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی تھی، اور ہر طرح کے گناہ ان کو معاف کر دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی عبادات میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، انہوں نے ساری خوشخبریاں پائیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، انہوں نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو عبادت صرف فرض سمجھ کر نہ کیا کرے، شکر کی ادائیگی کے طور پہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جب تراویح پڑھتے ہیں تو شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، وقت دیا، سہولت دی، موقع دیا، آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں چند منٹ کے لیے۔ تو اللہ تیرا شکر ہے، ہر روز شکر ادا کیا کرے تاکہ زندگی کے آخر تک کرتے چلے جائیں، زندگی کے آخر تک بھی کرتے چلے جائیں، کیونکہ انسان جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کو خوف اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ کیا پتہ اب میں یہ عبادت کر سکوں، یا میرے قدم اس مشکل وقت میں کھڑے ہو سکے یا نہ ہو سکے، یا قیام ہو سکے یا نہ ہو سکے، یا سجدہ ہو سکے یا نہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کی وجہ سے پھر انسان کو توفیق دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمان و زمین کے لشکر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کریں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور ہمیشہ اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ جس دن یہ کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کا عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں۔ برا گمان، برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں و زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کو پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی سارے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کے لیے چیزوں کو مسخر کیا، یعنی یہ سارے ہی لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کام بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کی مدد، آپ کی عزت، احترام، آپ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال، ہمارے گھروں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی نہ آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا، اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلدی کہہ اٹھیں گے ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا۔ تو جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات سمجھتے ہیں۔ یقین کی بات کی جا رہی ہے، منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو ان قریب تمہیں ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا،
تم اس سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے؟ پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے منہ موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد تمہیں یہ فتح دے دی۔ اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر تمہیں چلا دے اور کئی اور غنیمتیں بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اگر تم سے لڑتے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور پیٹھ پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی گزر چکا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا تھا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، وہ قربانی کے جانور کو جو اس سے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچے، اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے، تو ان کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، ایمان والوں پر سکینت نازل کی، انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا، اور وہ ان کے زیادہ حقدار اور ان کے زیادہ اہل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقینا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال تراشتے ہوئے امن کی حال میں داخل ہو جاؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کی، یعنی اس عمرے سے پہلے آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ آپ مکہ گئے ہیں، لیکن حدیبیہ ہی سے واپس آنا پڑا۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آیا کہ آپ کا خواب، کیا آپ کی وحی جو اتری ہے وہ صحیح نہیں، تو اس پر انہیں تسلی دی گئی ہے کہ یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اللہ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ سجدوں کے اسرار سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں، انجیل میں ہے۔ اس کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت و بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، یعنی جب انہیں دیکھو گے عبادت میں مصروف نظر آئیں گے۔ یہ بالکل درست بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سیاہ نشان جو ایک پڑ جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ جو شخص سجدوں کی کثرت کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی روشنی آ جاتی ہے، اللہ کے آگے جھک کر، یعنی ایک خاص سکینت، ایک خاص اطمینان اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آپ کی حدیث پر اپنے عقل، اپنے فہم اور اپنے فلسفے بگاڑنے سے منع کیا گیا۔ یہاں پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے منع کیا، تو
تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کی بات سے آگے بڑھ کر کوئی بات کرے اور اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو، جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ یعنی دو چیزیں یہاں، ایک تو یہ کہ اپنا والیوم اونچا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں آپ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آوازیں بلند کرنا، شور کرنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور تو بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ یعنی آپ کی موجودگی میں بعد میں آپ کے روضہ مبارک کے پاس آواز بلند کرنے سے بھی منع کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب لوگ مسجد نبوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، شور کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور وہاں پہ باتیں بھی بہت اونچی اونچی کرتی ہیں، یعنی کوئی ادب، کوئی احترام نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ روضہ رسول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی وہاں پہ بھی اپنی آوازوں کو اونچا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ہر جگہ کے کچھ اصول اور قاعدے ضابطے ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب آپ کو اللہ تعالیٰ جانا نصیب کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہاں جانا نصیب کرے، تو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیے کہ کہیں ہمارا عمرہ، یہ عبادت اور مسجدوں کی طرف دوڑنا ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ اور میں یہاں اونچی آواز میں کسی کو پکار کے یہ بھی کہوں کہ ادھر آ جاؤ، یہ بھی نہ کہوں۔ سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا، کیونکہ نیکیاں کرنے والا ان کو سنبھالنا بھی بڑا کام ہے۔ یعنی نیکیاں کی ہیں ہم نے، نیکی کیا کی ہے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے یہاں، تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا بھی ہے۔ سنبھالنا کیسے ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم نے وہاں پہ جا کے بازیں بلند کر دی ہیں تو کیا ہوا، ہماری نیکیاں ضائع۔ جیسے مال و دولت آپ کما رہے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی اٹھا کے لے جائے یا اس کو ضائع کر دے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، مال کما کے آپ رکھ دیں تو کیا ہوگا، جو مرضی اٹھا کے لے جائے؟ ایسا تو نہیں ہے، مال کما کے اس کو سنبھالتے ہی حفاظت کرتے ہیں، تو اسی طرح اعمال کما کے بھی اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، اور پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر علماء نے یہ کہا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مجلس میں ہوں، جہاں آپ کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، یعنی قرآن، تو ویسے ہی خاموشی سے سننا چاہیے۔ جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ خاموش ہو کر یہ قرآن سننا چاہیے، تو اس طرح حدیث کی مجلس میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی قرآن کی مجلس میں تو خاموشی کا کہا گیا ہے نا، لیکن حدیث کی مجلس میں بھی کیا کرنی چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو ہمارا دین کا امتیازی نشان کیا ہے؟ ادب و احترام۔ ہمارا دین اس طرح کا آزادی والا نہیں ہے کہ جس میں جس کو جو چاہے کہہ دو۔ کہنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، بڑوں کا احترام، والدین کا احترام، استاد کا احترام، علماء کا احترام۔ تو اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر نبی کی مجلس میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، تو علماء کی مجلس میں بھی آوازیں بلند نہیں کی جا سکتی، اور علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ یعنی علم والوں کا احترام ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں یہ بہت خوبی ہے کہ ہمیں ہر طرح کے اخلاق جو ہے ہمارے دین نے سکھا دیے ہیں۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یعنی تقویٰ یہاں سے ہوتا ہے، یہ تقویٰ کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ متقین جنت میں ہوں گے، متقین کو یہ ملے گا، کہاں سے پتہ چلے گا کہ متقین ہوتے کون ہیں؟ تو جب وہ اس حکم پر عمل کرتے تو کہا گیا، پست آواز رکھنے کو کہا گیا کہ آوازیں پست رکھتے ہیں، انہی کے دلوں میں تقویٰ ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی مدینہ والے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں پکارتے۔ باہر سے قبائلی لوگ آتے تھے، قبائل والے یعنی دیہاتی لوگ آتے تھے، تو یہ صورت جو ہے نا یاد رکھیے کہ بہت آخر میں نازل ہوئی تھی، عام الوفود میں نازل ہوئی تھی یہ۔ تو جب بہت ڈیلیگیشن وہاں سے آتے تھے
تو وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور پھر علم کی مجالس بہت سے کام کاج کر کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ آپ کے دروازے پر آ کر کہتے تھے کہ اے محمد نکلو، تو اس طرح سے کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوٹس لے لیا، ان کو بھی منع کر دیا کہ یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر باہر بلایا جائے، اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے نقصان تو نہیں پہنچا دو گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ یعنی کسی بھی سائڈ سے کوئی فاسق آدمی کوئی خبر عام طور پر شک و شبے کی بنیاد پر دیتا ہے، اس لیے انسان کو اس کو کنفرم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عظیم گناہ ہے کہ کوئی ظن ہو کہ کسی انسان کے بارے میں بات کرے۔ اسی طرح ہمارے دین میں ہر سنی سنائی بات پر اس عمل کرنا منع کیا گیا ہے، یعنی جب تک کہ ہم تحقیق نہ کر لیں اس بات کی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا، یہ سب بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا، دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنگرا ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ چیرتا ہے اس کی گدی تک، اس کے گالوں کو لے جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، پھر اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو بھی دوسرے کو۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا جو اسے نقل ہو کر تمام لوگوں تک پہنچ جاتی تھی۔ تو دیکھو جھوٹی باتیں پھیلانا اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو قیامت کے دن تک کون سا عذاب ہے جو بیچ میں دیا جا رہا ہے؟ یہ برزخ کے عذاب کی بات ہے، قبر کے عذاب کی بات ہے یہ۔ اور جان لو یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں زینت دی، اس نے کفر گناہ نافرمانی کو تمہاری ناپسند بنا دیا، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ ہر سنی سنائی بات پر یعنی فوراً عمل نہ شروع کر دیں۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے، پھر اس کی بات بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور پھر حق کے راستے پر استقامت بھی اختیار کرتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں صلح کروانے کی بات کی گئی ہے کہ صلح کروانا اللہ کی پسند کا صدقہ ہے، جو کوئی کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے کرنے کو پسند کرتا ہے۔ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دینی بھائی چارہ نسبی بھائی چارے سے زیادہ مضبوط ہے، خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ایمان کا رشتہ ہے، اسی لیے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا، اخوا کہا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کو نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، نہ ہی ایک دوسرے کو برا القاب سے پکارو، ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے۔
اور جو لوگ توبہ نہ کریں سود ہی سو وہی ظالم ہے۔ تو عام طور پر لوگ کیوں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کسی کا حقیر سمجھ کے، یا کوئی کامیاب ہے تو اس کی کامیابی کے سے جیلس ہو کے بھی انسان جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے، یا کسی کو کمتر جو ہے وہ کرنا ہو کسی کی نظروں میں تو اس لیے بھی مذاق اڑاتا ہے۔ تو عمر بن شرجیل کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور میں اس پر ہنسوں، بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں وہ بہت اچھا نہیں ہوتا، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے بھی وہ کام ہو جائے جو اس نے کیا، تو پھر کوئی اور آپ پر ہنسے گا۔ اسی طرح کسی کے گرنے پر بھی ہنسنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ بعض کا کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی گر پڑتا ہے، کوئی ٹھوکر کھا کر یعنی تو کیا کرتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں اس پر ہنسنا شروع کرتے ہیں، یعنی یہ بھی اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہنس رہے تھے، آپ نے پوچھا تو کہا فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا تو اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، یعنی اگر وہ گرا تو اس کے درجے بلند ہو گئے اور تم ہنس رہے ہو، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور عموماً انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کر بھی اس پر ہنستا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ فلا تلمزوا انفسکم، یعنی دوسروں کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ مومن بھائی کا تانا دینا دراصل خود کو تانا دینا ہے، کیونکہ سب مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، کسی کو بدلے کے طور پر بھی تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعض کا کوئی آپ کو تانا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں تم ہوگے، تم ایسے ہو، ناؤز باللہ تمہارے ماں باپ فلاں فلاں، ایسے پھر اس طرح ظلم میں آگے بڑھ جاتا ہے انسان۔ تو اسی طرح دوسروں کے عیب بھی تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے روح گردانی کرو، اور نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بی پر بی کرے۔ بی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر کسی نے مال کا سودا کر لیا تو اس کے اوپر اور زیادہ رقم بڑھا کے دے کے اس کو کہنا کہ اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو، معاملہ میرے لیے کر دو، تو یہ بی پر بی کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ یقیناً گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر فرمایا بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو دوسروں کے بارے میں برے گمان سے بچنا چاہیے۔ بعض کا کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی برا جو ہے گمان شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے مجھے کہہ رہا ہوگا، یا یہ کہ بدگمانی ہے، آپ کو کیا پتہ کیوں وہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی بات ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ کہ کیوں چور سے زیادہ کیوں گناہ گار ہو جاتا ہے وہ؟ ہاں، یعنی وہ کہے گا کہ فلاں نے کی ہوگی، فلاں نے کی ہوگی، فلاں نے کی ہوگی، یعنی ہم الزام لگا دیتے ہیں نا کہ شاید اس نے نہ کی ہو، شاید اس نے نہ کی ہو۔ تو اسی لیے ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ خادم کو مہر لگا کر چیز دے، بند کر کے، پیک کر کے، اسٹیپل کر کے گن کر دے۔ ان کی عادت اچھی ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ اس نے بیچ میں سے کچھ چرا لیا۔ اسی طرح تجسس سے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں، یا اسے بھاگتے ہیں تو وہ ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہے، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ پھر اسی طرح کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اور غیبت کرنا کیا ہے کہ ایسی بات کرنا
جس کو وہ سننا پسند نہ کرے، اس کے دین میں ہو، اس کے جسم میں ہو، دنیا میں ہو، اس کے نفس، اس کی بناوٹ، اس کے اخلاق، اس کے مال، اس کی اولاد میں ہو، اس کے والدین یا اس کی بیوی، اس کے خادم، اس کے کپڑوں یا اس کی مسکراہٹ میں یا اس کے کسی گناہ میں، اس کی خوشی میں، ان سب چیزوں کے بارے میں نیگیٹو بات کرنا کسی کی عدم موجودگی میں، تو یہ سب کیا ہے؟ غیبت میں شمار ہے۔ مثلاً بعض کا ہم کہتے ہیں فلاں کے غصے سے تو اللہ کی پناہ، تو یہ بھی کہنا کیا ہے؟ غیبت ہے۔ یعنی آپ اس کو ایک طرح سے تصویر کشی کری اس کی کہ بہت برا انسان ہو سکتا ہے وہ، کہ کسی وقت اچھا بھی کرتا ہی ہوگا وہ، آپ کو کیا پتا کہ آپ کو اس کو مقام کا کیا پتا۔ پھر اسی طرح غیبت وہی ہے جو عیب کسی کے اندر ہے اس کا ذکر کرنا، جو عیب ہے ہی نہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہتان ہوتا ہے۔ جو عیب ہے اس کو بیان کرنا غیبت ہے، اور جو عیب ہے ہی نہیں اس میں وہ بہتان لگانا ہے، بے جا تبصرے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کرو سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں تو وہی جو اس کے اندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کا عیب کا ذکر کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح کسی کی نقل اتارنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی، یعنی کسی کی آواز کی یا کسی کے سٹائل کی یعنی نقل اتارنا۔ پھر اس طرح غیبت زبان سے بول کر بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی، ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، ایسا چندی آنکھوں والا، فلاں نمازوں میں بڑی سستی کرتا ہے، فلاں ادب و اداب سے خالی ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں بد اخلاق ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے۔ اس طرح غیبت نہ کرنی چاہیے اور نہ ہی سننی چاہیے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ میمون کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتے تھے، کوئی ان کے پاس کرتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ وہ اٹھ جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے۔ لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں کوئی نہ کوئی غیبت ہو جائے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل ٹھنڈے رہ جائیں گے۔ عمر بن عبید سے کہا گیا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا۔ انہوں نے کہا اس سے بچو، اس پر رحم کھاؤ، یعنی اس کو باتیں کرنے کا موقع نہ دو۔ اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ تو جو بدگمانی غیبت سے بچتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ تو یہ ذات پات کے جو قصے ہیں قبیلوں کنبوں کی وجہ سے فخر جتانا یہ بھی ناپسند ہے۔ عزت کسی خاص قبیلے سے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں کہاں سے ہوتی ہے کہ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے ہاں تقویٰ سے ملتی ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں کہ مسلمان ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ ایمان تو تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ دلوں میں داخل نہ ہو ایمان۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی۔ اگر تم سچے ہو یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور جمعے کے خطبے میں اس کی قرات کیا کرتے تھے، عید کی نماز میں بھی اس کی قرات کیا کرتے تھے۔ اس میں اس صورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے؟ یہ واپسی بہت دور ہے۔ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ یعنی جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دین غلط ملت ہو جاتا ہے، اس کے معاملات کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان بڑا ضروری ہے، اعتماد بہت ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اب مجھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ مجھے ان کے اوپر کوئی الزام دھرنا ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی، اس کے لیے کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ بن رکھے، اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے طیبہ طے ہیں، جو بندوں کے لیے رزق ہے۔ اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ یعنی کھجور کے بلند و بالا درخت بھی جن پر طیبہ طے خوشے اگتے ہیں، بندوں کے لیے رزق ہے۔ پانی سے مردہ زمین زندہ کر دی جاتی ہے، جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں دلوں کی زمین کا سامان کریں۔ مردہ زمین اگر دل مردہ ہو تو اس کے لیے کیا سامان ہونا چاہیے؟ وحی الہی، ذکر اذکار۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد و فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور اہل ایکا اور قوم تب نے، اور ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میری وحی سچ ثابت ہوئی۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم اس کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ ان کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کس کے قریب ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہے۔ اور ایک ہے کہ انسان موت کے بارے میں نہیں سوچتا، جبکہ موت سے بچنے والا نہیں، یعنی موت سے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جبکہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ضبط کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر اختیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ موت کی بے ہوشی حق لے کر پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، وہ وعدہ عذاب کے دن ہوگا، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً اسے تو غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تیری نگاہ آج خوب تیز ہے۔ اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو، بہت اناد رکھنے والے کو، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ یعنی اب آپ دیکھیں، شرک، شک کے علاوہ حد سے بڑھنا، مال میں بخل کرنا، یہ سب چیزیں جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا، نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو۔ یعنی اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جو گناہ میں پڑ جاتا ہے مگر پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ رجا کا مطلب ہے واپس لوٹ آنا۔ اور اواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے، یہ اللہ اور اس کے قول سے لیا گیا ہے۔
تو اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کرو، دہراؤ پرندے بھی۔ اسی طرح کہا گیا اواب وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ عبید کہتے ہیں اواب وہ بندہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس میں اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اواب وہ ہے جو مجلس میں اٹھتے ہوئے خاتمہ مجلس کی دعا کرتا ہے۔ کون سی خاتمہ مجلس کی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی ہوں جو میں نے اپنی اس مجلس میں کیے، اور اواب سے اوابین کی نماز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی 4 کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے، یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15 منٹ پہلے تک۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اول میں پڑھیں تو اشراق کہلاتی ہے، دھوپ نکلنے پر تیز ہونے پر پڑھیں تو چاشت کہلاتی ہے۔ تو صلاۃ الضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو جو اوابین ہوتے ہیں تو وہ اس نماز یعنی صلاۃ اوابین کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو صلاۃ اوابین بھی کہا جاتا ہے۔ نہیں جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا، رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی مزید کیا ہے؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے، اور کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ بلا شبہ اس میں ہر شخص کے لیے یقیناً سبق ہے، جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے، جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کیا، اور تو ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی تسبیح کرنا قرآن کا حکم بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بار بار تاکید کی ہے۔ اور یہ 2 اوقات تسبیح کیا ہے؟ کون سے 2 اوقات؟ ہاں جی بالکل، اللہ کے محبوب ترین کلمے ہے، جو محبوب ترین کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ اور یہ کس کی تسبیح بھی ہے؟ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ پھر اس طرح جس نے طلوع سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سبحان اللہ 100 بار کہا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت کیا حیثیت رکھتے تھے جیسے آج کی بہت اعلیٰ قسم کی اعلیٰ کوالٹی کی گاڑیاں ہوں، 100 گاڑیاں ہوں، ان 100 گاڑیوں سے بہتر ہے کہ صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کی جائے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کریں، یعنی نماز کے بعد بھی تسبیح کیجیے۔ یہ جو نماز کے بعد کی تسبیح کا فائدہ وہ بہت زبردست ہے۔ کون سی تسبیح ہے نماز کے بعد کی تسبیح؟ ہاں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ ہی اللہ اکبر، اور 1 دفعہ اس کلمے کی، تو یعنی یہ ٹوٹل 100 دفعہ ہو جاتے ہیں۔ اور کان لگا کر سنو، جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگار کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا۔ یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو، آپ اس قرآن سے اس شخص کی نصیحت کر دو جو تو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے، یعنی ہر شخص کو عذاب سے ڈرتا ہے کیونکہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے۔ سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، یعنی ہواؤں نے ہلکی ڈسٹ اٹھائی، کچھ نے بھاری بادل اٹھائے ہوئے،
پھر ان کے جو آہستہ آہستہ چلتی ہے خرامہ خرامہ، پھر ان کی ایک ایک کر کے کام کو تقسیم کرنے والی، بارش کو برسانے والی، کچھ بادلوں کو سمیٹنے والی، یعنی یہ سارے ہی کام کس کے ہیں؟ ہواؤں کے کام ہیں۔ پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہے، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہے، پھر بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہے۔ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے، اور بے شک جزا واقعہ ہونے والی ہے۔ یعنی جس رب نے ہوائیں بنائی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے کام نظر آ رہے ہیں، تو وہی رب قیامت کے دن بھی تمہیں اٹھا لے گا۔ قیامت کے دن وہ ضرور واقعہ ہوگا۔ آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا، مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے، یعنی قیامت کے بارے میں کیا سرائیاں کرنے والے، اور وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں جزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کو کچھ بتاتا ہے تو آپ کو کچھ خوشی ہوتی ہے، کوئی اور دیتا ہے تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور رب جو خود دے رہا ہے تو وہ کیا عالم ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے۔ یعنی نیکی کرنے والے محسنین جو رات کو کم سوتے ہیں اور عبادتیں زیادہ کرتے ہیں، نیند کو جو ہے عبادت پر غالب رکھتے ہیں، عبادت کو نیند پر غالب رکھتے ہیں، رات کو وہ بہت کم سوتے ہیں، سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے ہیں۔ ان کے مالوں میں سائل و محروم کا حق تھا، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جو تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ چاچے قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بالکل حق ہے اس کی طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا۔ پھر اجنبی لوگ ہیں، کون سے مہمان تھے یہ؟ فرشتے۔ پس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ یہاں چپکے سے جانے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے گھر مہمان آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کھائیں گے؟ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم کھانا کھائیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے گھر مہمان آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پوچھا ہی نہیں اور فوراً ہی بچڑا لے آئے بھنا ہوا۔ پھر اسے ان کے قریب کیا، اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا، یعنی جو مہمان کھائے گا نہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی برا ارادہ ہوگا، تو انہوں نے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی کیونکہ وہ فرشتے تھے۔ تو اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی، بس اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا بے حد علم والا ہے۔ یعنی علم و حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم و حکمت عطا فرمائے۔ اللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر قرآن پڑھنا آسان فرما دے، نمازیں پڑھنی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے کام کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، جو تو نے ہمیں دیا اللہ ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں جو بھی تو نے ہمیں دیا۔ اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دینا۔ یا ارحم الراحمین جو ان کی خواہشات ہے اللہ ساری خواہشات پوری کر دینا۔ یا ارحم الراحمین تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، اللہ جو بھی جس کی جو خواہش ہے اللہ تو جانتا ہے، سب کی خواہشات پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین پریشانیاں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، بیٹوں کے اچھے روزگار عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں
سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دل کو آپس میں جوڑ دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف شفاف بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، نفاق جیسی بیماریوں سے پاک صاف کر دے۔ اللہ تیرے حضور آئیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے دور ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم پر رحم فرمانے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ اللہ بہت سی برائیاں ہو گئی، بہت سی غلطیاں ہو گئی، اللہ اس دنیا میں ہی معافی دے دینا۔ اللہ آخرت میں پوچھ گچھ نہ کرنا۔ اللہ آسان حساب فرمانا۔ اللہ آخرت میں آسان حساب فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ کوئی تنگی نہ فرمانا، آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے۔ اللہ ملک میں امن عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ اللہ یہودیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے شر سے محفوظ فرما، کفر کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرمانا۔ اللہ تو ہمارا مددگار ہے، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم پر گناہوں کے بوجھ نہ ڈالنا، اللہ کسی مصیبت کے بوجھ نہ ڈالنا۔ اللہ ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یا ارحم الراحمین تو ہم پر رحمت فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔